جی نہیں، آپ نے صحیح کہا کہ 2023 جو تھا، جون 2023 ایسا لگ رہا تھا 30 جون کو کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر دے گا۔ پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ IMF کے ساتھ ایک ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا، اور IMF نے پھر ایک جو پروگرام دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پھر پرٹیکولرلی جو ہے چیف آف آرمی صاحب نے جو ہماری ڈالرز کی جو کی اپریسیشن تھی اور روپے کی ڈیویلیویشن ہے، اس کے لیے اقدامات کیے، جس کی وجہ سے روپے میں اسٹیبلٹی آئی۔ پھر 2024 جو ہے وہ شروع ہوا، اور یہ ریفارم جو ہے IMF کے پروگرام کے ساتھ چلتی رہی۔ تو یہ سارا سال جو ہے 2024 میں پھر $7 بلین کا IMF پروگرام حاصل ہوا، اور انفلیشن جو ہے وہ پھر نیچے آیا۔ جب انفلیشن نیچے آیا تو انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئے، اور اسی سارے فیکٹرز کی وجہ سے اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ بہتری آئی، اور اسٹاک مارکیٹ نے ریکارڈز جو ہے وہ پرفارمنس شو کی۔ تو یہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے اور جو انویسٹرز کانفیڈنس کا جو ریٹرن ہے، اس کے ڈویڈنڈ میں سمجھتا ہوں کہ 2025 میں ملیں گے۔ اس میں ابھی بھی یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے جو فائننسز وہ تو الحمدللہ مضبوط ہوئے ہیں، اسٹرانگ ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی عام لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع حاصل ہونا، دوسری چیزوں میں اسپینڈنگ کا جو ہے وہ بڑھنا یا گروتھ ریٹ بڑھنا، اس کا FBR کا بھی جو ہے ریونیو جو ہے از لیگنگ بیہائنڈ۔ تو یہ ایشوز ہیں، یہ ایشوز جو ہے وہ بہتر ہوں گے کہ ہم یہ جو لوگوں کی جو ہے قوت خرید کو بڑھائیں گے۔ قوت خرید جب بڑھے گی کہ جب لوگوں کو روزگار کے مواقع زیادہ جو ہے وہ حاصل ہوں گے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو اچھے کام 2024 میں ہوئے ہیں، اس کے مزید ڈویڈنڈ جو ہے 2025 میں حاصل ہوں گے۔ نہیں، آئی تھنک میری نظر میں تو ان کو آپشن نہیں تھا۔ اگر وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ اس چیزوں کو سیاست بچانے جاتے تو شاید ملک جو ہے وہ کا ڈیفالٹ ہو جاتا، اور ڈیفالٹ کے پھر بہت زیادہ irreparable لاسز ہو جاتے، اور پھر عوام کے لیے بھی مشکلات اور زیادہ بڑھتی۔ تو وہ نہیں تھا، لیکن اس میں بڑے انہوں نے کریجیس جو ہے وہ فیصلے لیے۔ اب وقت ہے کہ جو لوگوں نے بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیلنجز کو فیس کیا، اور اس چیلنجز کو فیس کیا تو حکومت جو ہے وہ پھر یہ سارے کام کر سکی۔ تو اب آئی تھنک ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ان کا جو ہے وہ خیال کرے، احساس کرے، اور ایسے اقدامات کرے جو نظر آتا ہے۔ دیکھیں نا، 3 بڑے ایشوز اور پرابلم تھے 2023 میں، کہ ایک انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی تھا، ایک یہ انرجی پرائس ہائی رہا اور ہائی ہے ابھی بھی، اور ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو اب انٹرسٹ ریٹ تو انفلیشن کے کم ہونے سے کم نیچے آ رہا ہے، اور بھی نیچے آئے گا ایسا معلوم ہوتا ہے۔ انرجی پرائسز پہ کام ہو رہا ہے، تو کہا گیا کہ اپریل تک جو ہے اس کو 9 سینٹ تک جو ہے وہ لے آئیں گے۔ اس کا مطلب 35 روپے کا یونٹ جو ہے وہ 25 روپے پہ آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ جیسے ہی ان کو کہتے ہیں کہ ذرا کوشن پیدا ہوگا تو ہم یہ سپر ٹیکس وغیرہ کی بھی جو ہے میں کمی یا وڈرال کی کام کریں گے۔ جب یہ تینوں چیزیں ان پلیس ہو جائیں گی تو پھر ریئل معنوں میں جو ہے عوام کو بینیفٹ جائیں گے، اکنامی کو بینیفٹ جائیں گے، انویسٹرز کا کانفیڈنس مزید بحال ہوگا، باہر سے پھر انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے گی۔ تو یہ ایسا کام ہے کہ یہ 6 مہینے 1 سال کا کام نہیں ہے، یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ ریفارمز کرنا اور اتنے اقدامات کرنے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی آئے گی۔ جی بالکل ہے پوٹینشیل۔ آئی تھنک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا تو بہت ہی ایفیکٹو رول رہا ہے، اور بہت انہوں نے محنت کے ساتھ کام کیا ہے، بہت نظر آتے ہیں کہ بہت ایکٹیولی جو ہے وہ ہر فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ آئی تھنک فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب بھی جو ہے وہ کام اچھا کر رہے ہیں، اور امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ یہ جو اب پہلے تو اس کو ہم کہتے تھے کہ جو ہے وہ جو ناموافق حالات تھے، اب جو ہے ان کو ٹیل ونڈ مل رہی ہے، تو ٹیل ونڈ کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس ٹیل ونڈ میں آئی بلیو کہ ان کا پرفارمنس اور بہتر نظر آنا چاہیے۔